پروگرام حالات حاضرہ کا آج کا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ویمن ایمپاورمنٹ ان سپورٹس۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں دو خاص مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے بلقیس میر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، چیئرپرسن ہیں انٹرنیشنل کایاکنگ اینڈ کنوئنگ فیڈریشن کی، اس کے علاوہ ڈائریکٹر واٹر سپورٹس یونین ٹیریٹری JNK۔ اس کے علاوہ جو دوسری مہمان ہے میری میں وہ ہے ریبو حسن، ہاکی کوچ ہے NIS پٹیالہ سے، ہاکی کا کورس مکمل کر کے یہاں آئی ہے، خود نیشنل کھلاڑی رہ چکی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس سے زیادہ مناسب نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ان مہمانوں کو ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ بلقیس کافی جدوجہد، کافی محنت کر رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے آپ، تو دور جو آپ نے دیکھا کبھی عورتوں کے کھیلوں کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا تھا، ان کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ ویمن امپاورمنٹ ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے میں دوردرشن کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں، آج ہمیں موقع ملا یہاں آنے کا، اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وومن ان اسپورٹس۔ ایز وی نو دیٹ اسپورٹس از امپاورنگ وومن، پرٹیکولرلی گرلس۔ دیئر از بگ چیلنج، جو بڑا چیلنج تھا ہمارے آگے، جینڈر ایکوالٹی ان اسپورٹس۔ جب ہم نے اسپورٹس اسٹارٹ کیا، کچھ ایسے اسپورٹس تھے جہاں پر یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ میل ڈومینیٹڈ اسپورٹس ہے جہاں لڑکی ایکسل نہیں کر سکتی ہے۔ سب سے بڑا آپ دیکھ لیجئے، ایک سیلف کانفیڈنس ایک لڑکی میں آتا ہے ود دا ہیلپ آف اسپورٹس، اینڈ شی کین لیڈ اگر وہ اسپورٹس میں آتی ہے۔ اسپورٹس ایک پلیٹ فارم دیتا ہے ایک وومن کو جو فرنٹ میں لیڈ لے سکتی ہے، جو بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اسپورٹس کا۔ اوور آل ڈیولپمنٹ اگر دیکھا جائے گا، اس میں ایک اسپورٹس پرسن ایک عام لڑکی سے آپ کو ڈفرنٹ لگے گی اگر کانفیڈینس لیول کی بات کریں گے، بٹ انیشلی جو شائنس ہوتی ہے ایک گرل چائلڈ میں، انیشلی وی ریکوائرڈ اگریسو مینٹل پش دیٹ ٹو in school level and college level as well as grassroots level. So this is how we promote and we empower our women's girls in sports. So usme ek alag tarah ka confidence wo build karti hai aur society mein ek alag pehchan wo mani jati hai usme. This is how ایک اسپورٹس ایک بڑا رول امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وومن امپاورمنٹ۔ اچھا ریبو، مجھے بتائیے کہ چونکہ آپ پچھلے 4-5 سال سے کافی ایکٹیو ہے ہاکی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بعد میں ہم جانیں گے کہ آپ نے ہاکی کا انتخاب کیوں کیا، لیکن سب سے پہلے جو آپ نے ماحول دیکھا جب آپ آئی ہاکی میں سامنے، تو کیا ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے کیا آپ سمجھتی ہے کہ کیا صورتحال آپ نے دیکھی یہاں؟ جی سر، اگر میں بات کروں پہلے تو السلام علیکم، اور آپ کا شکریہ، DD کوشر کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا، ہمیں ایکسپیرینس شیئر کرنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں شکر ادا کرتی ہوں آپ سب کا۔ تو سر جہاں تک بات ہے کہ جب میں آئی تو تب کیا حالات تھی، یا ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تب کیا تھا اور ابھی کے لیے کیا چینجز آئی ہیں۔ سر جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو پہلی میں بولوں گی آپ کو کہ ویمن امپاورمنٹ کا مطلب ہی ہے کہ آپ ایک ویمن کو کیسے امپاور کرو گے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ اسپورٹس فیلڈ ہو، زندگی کا کوئی بھی زندگی کسی کے شعبے میں، مطلب زندگی کا جو بھی شعبہ ہے اس میں آپ لڑکوں کو کیسے امپاور کرو گے۔ تو جب میں اس فیلڈ میں گئی، اس لحاظ سے میں بولوں گی، تب نہ تو سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی تھی، خاص کر ایک لڑکی کا سپورٹس میں جانا بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ اور دوسری بات اس لیے کہ آپ کپوارہ سے بلانگ کرتی ہے، اس میں زیادہ دقت ہوئی ہوگی۔ سر جی میں سری نگر سے بلانگ کرتی ہوں اور ابھی کے لیے میں کپوارہ میں اپوائنٹ ہوں ایز اے کوچ۔ ہاں جی، لیکن ڈیلی اپ ڈاؤن کرتی ہوں۔ ہاں جی سر، تو بتانا یہ چاہوں گی تب الگ ماحول تھا، تب ویمن کو امپاور ہونے میں ٹائم لگتا تھا، خاص کر میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ تو تب یہ ہوتا تھا کہ سوسائٹی بولتی نہیں، لڑکی ہے وہاں کہاں جائے گی، نیشنل لیول پہ یا سپورٹس میں جائے گی، ٹھیک نہیں ہے، اب ٹریک سوٹ لگانا ہے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے بیٹر ہے آپ ان کو گھر پہ بٹھاؤ، بس گھر کا کام وغیرہ سکھاؤ۔ تو جب میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا، جب انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا ایک موقع دیا، انہوں نے مجھے امپاور کیا، انہوں نے مجھے فریڈم دی،
انہوں نے مجھے ایکویلٹی دی, انہوں نے مجھے ایکولی ٹریٹ کیا جس طرح ایک بوائے ایک لڑکی اور لڑکے کو مطلب ٹریٹ کرتے, انہوں نے مجھے ویسے ہی ٹریٹ کیا. مطلب میں بلیو کرتی ہوں فریڈم سے زیادہ ایکویلٹی میں. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو ایکولی ٹریٹ کریں گے, بوائے اور گرل کو ایکولی ٹریٹ کریں گے, تو جو فریڈم ہے وہ خود ویزیبل ہوتی ہے ایکویلٹی میں. مطلب آپ خود دیکھیں گے آپ کو ایکویلٹی ملی, آپ کو مطلب آپ کا بھائی ہے, آپ کو پڑھائی کے لیے بھیجا گیا, آپ کے بھائی کو بھی بھیجا گیا, وہ اسپورٹس میں جانا چاہتے, آپ کسی میڈیکل پروفیشن میں جاتے, مطلب وہاں پہ آزادی خود ہی ملی, وہاں پہ آپ کو فریڈم خود ہی ملی آپ کو. مطلب آپ نے ایک لڑکی کو امپاور کیا, مطلب ایک پورے پریوار کو امپاور کیا. کل جا کے لڑکی پڑھے گی تو مینز وہ اپنے پریوار کا ایک مطلب مہتوپورن ایک حصہ بن جائے گی, اپنے پریوار کو پڑھا سکتی ہیں. وہ نہیں کہتے کہ کشمیر میں پرن چھگاش, بیکاز وہ ایک نا وہ لائٹننگ جو ہے وہ ایجوکیشن اس کو پھیلا سکتی ہے. تو جب میں اسپورٹس سے میں نے مطلب اسپورٹس سے تعلق رکھا, پھر میں آگے بڑھی, تو گھر والوں نے مجھے سپورٹ کیا, پھر آگے جانے دیا. مطلب ایسے ہارڈشپس بھی آئے, ایسا بھی سننے کو ملا کہ ایک لڑکی ہے کہاں جائے گی, کیا کرے گی, اور اکیلی ہے, ٹھیک نہیں رہتا ہے. لڑکی کا کام ہے گھر پہ بیٹھنا, نہ کہ آوارہ گردی کھیلنے میں جانا وغیرہ وغیرہ. تو مطلب تب بھی گھر والوں نے سپورٹ کیا, امپاور کیا مجھے وہاں سے نکال کے. اگر میں یہاں پہ ہوں تو ان کی وجہ سے, اگر میں یہاں پہ ہوں تو مطلب اگر مجھ میں وہ چینجز نہیں آتی تب میں اور اب میں, یہ فرق ہے کہ میں امپاور ہوئی ہوں, لٹل بٹ ہی صحیح میں امپاور ہوئی ہوں, میں یہاں پہ ہوں. تو ابھی کے لیے میں بچوں کو ایک حساب سے انسپائر کر رہی ہوں کہ آپ کیوں نہیں کرو گے, آپ کیوں نہیں کر سکتے یہ. تو اس لیے میرا یہ پوائنٹ ہے سر کہ ویمن کو امپاور کرنے کا مطلب ہے اب اس کو ایجوکیشن فیلڈ میں ایکولی ٹریٹ کرے, فریڈم دے, سوشل جینڈر ایکویلٹی جو یہ ڈسکرمنیشن ہوتے ہیں یہ نہ کرے. ٹھیک, بہت خوب. دیکھیے ان کے تاثرات, اتنی خیالات کیسے ہوگی. جب آپ آئی تھی تو میرے خیال میں ایسی پوزیشن نہیں تھی, کیونکہ موٹیویشن جو چاہیے ایک لڑکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی کمی تھی جب آپ آئے تھے. اب دوسری ذمہ داری آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ انٹرنیشنل لیول تک گئی ہے ماشاء اللہ, کو ہیڈ کرنا انٹرنیشنل کیکنگ اینڈ کنوئنگ فیڈریشن کو, یہ بہت بڑی بات ہے. تو وزاویز ویمن امپاورمنٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری یو ٹی اور اوور آل کنٹری میں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھ لیجئے وومن سپورٹس بہت تیزی کی طرح بڑھ رہا ہے. اگر ہم یو ٹی کی بات کریں گے, ہم ایسے سپورٹس کو لے لیں گے جہاں وومن پارٹیسپیشن ناممکن کہتے تھے. لائک آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ ہمارا واٹر سپورٹس ہو, ایڈونچر سپورٹس کی بات سب سے پہلے کریں گے. واٹر سپورٹس میں اگر دیکھا جائے گا پچھلے 4 سالوں سے جو میڈل وننگ ہے وہ اس میں 50% وومن پارٹیسپیشن ہے. جو میڈلز ہم نے حاصل کیے وہ وومن کیٹیگری میں کی ہے. اب ایسے ہی اگر آپ ونٹر سپورٹس کو لوگے, ریسنٹلی جو آپ کا کھیلو انڈیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے دیئر واز اے ایکول پارٹیسپیشن, 50% وومن پارٹیسپیشن. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم نیبرنگ اسٹیٹ کی بات کریں گے, ہمارے یہاں پر جیسے میں نے پہلے ہی بولا, انیشلی وی نیڈ اے ایگریسو پش لائک ان اسکولس کالجز, کیونکہ ایک لڑکی جب اسپورٹس میں آتی ہے وہ بہت شائی ہوتی ہے. اس میں وہ کانفیڈنس اور پروفیشنل جب پلاننگ ہم کریں گے وہ پلیٹ فارم اس کو دے دیں گے, دین اونلی شی کین ایکسل ان نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول. اس کے لیے ایک پروفیشنل پلاننگ اینڈ اسٹرانگ پالیسی کا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم آج ہمارے نیبرنگ اسٹیٹ کی بات کریں گے, ہریانہ, آج آپ ریسنٹلی آج کا جو باکسنگ چیمپئن شپ چل رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ 4 گولڈ میڈل جو ہمیں ملے ہیں وہ ہمارے وومن نے ہی حاصل کیے ہیں, اور دیٹ ٹو ان باکسنگ. مگر ہمارے نیبرنگ اسٹیٹ میں اگر دیکھا جائے گا, ہریانہ, پنجاب میں, وہاں ہمارے سے زیادہ وومن سپورٹس ایکسل کر رہا ہے, کیونکہ میں نے ان کی پالیسیز کو بھی پڑھی ہے. میں بہت نزدیکی سے میں نے ہریانہ, منی پور کے ایتھلیٹ سے بھی کام کیا ہے. تو ایک پروفیشنل پلیٹ فارم کا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر دیکھا جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ, چاہے آپ ایشین گیمز کو لے لیجئے, چاہے آپ اولمپکس کو لے لیجئے, اگر ہماری کنٹری کی لاج رکھی ہے وہ ہماری لڑکیوں نے ہی رکھی ہے. آپ رزلٹ دیکھ لیجئے, ہمارے جو میڈل وننگ زیادہ ہے اس میں سب سے زیادہ میڈل ونرز وومن کیٹیگری میں ہی ہے. ایون آپ چائنا کو دیکھ لیجئے, ہم اس کو اسپورٹس میں ایک بہت لیڈنگ کنٹری ہے, مطلب بہت لیڈنگ کنٹری ہے ان ایشین ریجن.
آپ یورپ کو کر کے, بٹ اگر ہم پورا ورلڈ میں دیکھ, بٹ وہاں کی پالیسی میں دیکھ لیجئے, چائنا کو جب انہوں نے ریڈ کیا کہ ہم کن کن ایونٹس کو ٹارگٹ کریں گے جو ہم ورلڈ میں نمبر 1 نمبر 2 پہ رہیں گے, ڈومیننسی دکھا سکتے ہیں, انہوں نے کلیئر ریڈ کیا کہ دیر از اے وومن کیٹیگریز, وومن ایونٹس, سو دیٹ ہم ان کو پش کر کے ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ وی آر فوکس اینڈ وی آر دیئر ان نمبر 1 اینڈ نمبر 2. سو دھیرے دھیرے ہمارے کنٹری میں جیسے وومن لیگ سٹارٹ ہو گئی کھیلو انڈیا میں, جو ایک بڑا پلیٹ فارم مل رہا ہے, دیٹ از اے سیپریٹ لیگ فار سیپریٹ ایونٹ فار کمپٹیشن, سیپریٹ کمپٹیشن فار وومن. And we should give a woman to equal space in every competition. Like ہم یہاں پر بات کرتے ہیں, آج اگر ہم ایک ایگزامپل دوں گی, آج اگر فٹ بال میچ چل رہا ہوگا مین کا, اس کو 10 لوگ کور کرنے آتے ہیں, 10 لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں, چلو یہ میل کا یہ ہے ایونٹ ہے. وین اٹ کمس وومن دیر از لیس اٹینشن, وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, پریمیئر لیگ کا جب ہم نے دیکھا تو کتنے شائقین, پورا اسٹیڈیم بھرا تھا. ڈیفینیٹلی. اینڈ سر یہاں پر women does not need reservation, we need equal status with equal ability. آپ کو کیا ہوتا تھا کہ ایسے بھی سپورٹس تھے جہاں بولتے تھے کہ یہ وومن کا فیلڈ نہیں ہے, یہ وومن یہاں اچھا نہیں کر سکتے. آپ آج کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیجئے, وومن آر ایکسلنگ ناٹ اونلی ان اسپورٹس, دے آر لیڈنگ. اور یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وومن امپاورمنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی لڑکیوں کو سپورٹس میں جوڑ رہے ہیں, یہاں پر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں, لائک آج ہمارے سامنے شی از اے ینگ ایتھلیٹ, ناؤ شی از اے کوچ, یہ وومن امپاورمنٹ ہے. لائک ایک ایتھلیٹ جب نکلتا ہے اس کا ایم ہوتا ہے, اس کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے, جب یہ کھیل کر کیا کرے گا, یہ باضابطہ ایک پروفیشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وی شوڈ گیو اے ایکول اسپیس ٹو وومن ان all level, whether it is school level, whether it is grassroots level, whether it is university level. اور دھیرے دھیرے یہ امپروو ہو رہا ہے. جب میں نے سٹارٹ کیا انیشلی, میں جب ٹریک سوٹ ڈالتی تھی, وہ بھی ایک سماج میں ایک بڑا کوشچن ہوتا تھا, لوگ اس کو پوچھتے تھے. اور ایک لڑکی کا جب سفر سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے دروازے سے سٹارٹ ہوتا ہے, جب وہ گھر کے باہر سے نکلتی ہے. There is lot of setbacks, challenges, then never give up, rather fight back, because ہمارے پاس ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں آپ پورے ورلڈ میں اپنا نام کما سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بہت سارے ایگزامپلس دے دی ہے کہ ہماری وومن سپورٹس کتنا بڑھ رہا ہے. کیونکہ عموماً جب ہم پہلے دیکھتے تھے تو اگر ویمن یا گرلز آتی تھی سپورٹس میں تو نیچرلی سلیکٹیو بہت ہوتی تھی, خاص کر ٹچ گیم سے تھوڑا دور رہتی تھی. بیڈمنٹن, ٹینس, جمناسٹکس, ایتھلیٹکس وغیرہ ان کی طرف زیادہ تر جاتی تھی. لیکن آپ نے ہاکی کا انتخاب کیا, بہت سیلیوٹ ٹو یو, اور ٹف گیم کافی. تو اس میں بارے میں بتا دیجئے کہ کیسا آپ نے ماحول پایا, کہ کیسے آپ پھر ہاکی کی طرف گئی, بظاہر تو کافی ٹف گیم مانا جاتا ہے. جی سر میں بتانا چاہوں گی, جو ہی میں نے سلیکٹ, میں بھی آل راؤنڈر تھی, میں بھی کھیلتی تھی فٹ بال, مطلب جو ہمارے فیلڈ ہیں, جو فیلڈ گیم یا جو ہمارے انڈور گیمز ہیں, آؤٹ ڈور گیم, میں دونوں سے وابستہ تھی. جو ہی میں بھی بیڈمنٹن کھیلتی تھی, جس طرح سے مطلب مانا جاتا ہے لڑکیوں کی گیم, کھو, کبڈی یا مطلب یہی بیڈمنٹن وغیرہ. تو جب میں نے مطلب ہاکی کا یہ دیکھا تھا کہ نہیں, ہاکی بھی ایک ڈسپلن ہے, یہ بھی ایک گیم ہے, اس میں بندہ آگے جا سکتا ہے. تو پھر میں نے کام کیا, میں نے سوچا کہ نہیں, میں یہ کیوں نہیں کھیل سکتی. تو پھر ہاں, بہت ہی آپ کا کہنا درست ہے کہ مطلب یہ ایک ٹف گیم ہے, اور پلس یہ مطلب یہ وہ والی گیم ہے جس میں ایک سوسائٹی ایک لڑکی کو ایبل نہیں پاتی تھی اس میں جانا, بیکاز ان کا کہنا تھا کہ سوسائٹی کا ماننا ہے کہ یہ ایک لڑکے کا گیم ہے, یہ بوائز کی گیم ہے, اس میں انجری زیادہ ہوتی, اس لیے پیرنٹس بھی پریفر کرتے تھے ایک بچے کو ان گیمز میں جانے کے لیے جو کہ انڈور گیمز ہیں جس میں انجریز ہونے کے کم چانسز ہو. تو جب میں نے اس کے لیے مطلب گھر والوں سے بات کی, میں اس میں جانا چاہتی ہوں, پہلے ہمیں بھی بتایا گیا
نہیں مطلب لڑکی ہو انجریز ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, اس میں یہ لڑکوں کا گیم ہے, نہیں جا سکتی آپ. تو پھر میں پریکٹس کرتی تھی, چوری چھپے تو میں کرتی تھی پریکٹس. تو پھر جب میں نے بھی دیکھا کہ نہیں, جب یہ ہے ایکول سپورٹس, اگر آپ آج کی بات کریں گے جو بھی انڈیا میں جو بھی گیمز ہیں خاص کر ٹریڈیشنل گیمز, ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اب ہاکی نیشنل گیم ہے یا باقی کھوکھو یا باقی گیمز ہیں, ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پلیٹ فارمز بھی دے رہے ہیں ہم. تو لیکن تب یہ تھا کہ ہاکی تو مجھے نہیں لگتا تھا کشمیر میں مطلب اتنی ایکٹیو تھی. تو پھر وہاں جانا, پھر ٹیم کریٹ کرنا, پھر ان کے ساتھ کھیلنا بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا. لیکن میرے اندر نا ایک یہ تھا کہ نہیں مجھے اسی میں جانا ہے. ایکچولی میں تھوڑا بہت اس میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا, کیونکہ آپ نے ہاکی کی بات کی نا, کیونکہ یہ ہمارا کافی مقبول گیم تھا بہت سالوں پہلے. انٹرنیشنل لیول پہ کافی ڈنکا بجتا تھا ہاکی کا. ہم اولمپک چیمپئن ہوا کرتے تھے, ورلڈ چیمپئن ہوا کرتے تھے. پھر تھوڑا یورپ نے کوئی گڑبڑ کر دی کہ انہوں نے ایسٹرو ٹرف ایجاد کیا. ہم چونکہ ٹرف پہ کھیلتے تھے تو اس میں نیچرلی شارٹ پاسز کی بہت ضرورت پڑتی تھی. جب یورپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہم سے آگے جا رہے ہیں, چاہے پاکستان ہے چاہے بھارت ہے, تو اس میں ہم میڈل جیتتے تھے, تو ان کو کیسے کرتے, تو انہوں نے اچانک 1970 میں انٹروڈیوس کیا اور ہم پیچھے پڑ گئے. اب جب ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع تو اٹ ٹک سم ٹائم. تو اس لیے نیچرلی اس کھیل کو دوبارہ ریوائیو تبھی کیا جا سکتا ہے جیسے آپ جیسی لڑکیاں سامنے آئیں گی اور لڑکوں کے بجائے لڑکی آئے گی اور وہ کوچ بنے گی. تو نیچرلی ایسے ہی کچھ اقدامات ہیں جن کو یہ اچھا بلکہ چونکہ امپاورمنٹ سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے کہ جب عورتیں آئے گی سامنے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ چونکہ آبادی کا جو تناسب ہے لڑکوں اور لڑکیوں کا ملک میں اوور آل 50-50 ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بینیفٹ ملے گا کہ اب لڑکیاں بھی جب زیادہ سے زیادہ سپورٹس کی طرف جائے گی, ہماری جیسا کہ چین کی مثال آپ نے دے دی, انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا رتبہ بڑھ جائے گا, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بینیفٹس کیا ہیں اس کی؟ دیکھ لیجئے, جب میں نے سپورٹ سٹارٹ کیا میرے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں تھا, اور گھر والوں کو بھی بتانا بہت مشکل ہو پا رہا تھا کہ سپورٹس ایک باضابطہ ایک پروفیشن ہے. جیسے ہم بات کریں گے, سپورٹس باضابطہ ایک پروفیشن ہے. یہاں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, خاص طور ہم لڑکیوں کی بات کریں, وہ ایکسل بہت کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو فوکس رہنا چاہیے, ہمارا فوکس گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ رہنا چاہیے. جیسے میں نے یہاں ذکر کیا چائنا کی یا یورپین کنٹریز, آئی بین مور دین 25 کنٹریز. میں نے ہر ایک کنٹری کو اچھی طرح سے ریڈ کیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, ان کی پالیسیز کیا نہیں ہے. بیکاز سی وی پیپل آر بلیسڈ ود دا نیچرل ریسورسز, چاہے واٹر سپورٹس کی بات کریں, ونٹر سپورٹس کی بات کریں. کچھ ایسے سپورٹس ہے جس میں ہمیں ایکسل کرنے کا بہت زیادہ یہ ہے, خاص طور ہمارے فیمیلز کو. مجھے لگتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں جیسے آپ جب ایک ایتھلیٹ ہوتے ہو, ایتھلیٹ کے بعد ہمیشہ بولتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہو, اس میں آپ بہت آگے جا سکتے ہو, کوچ بن سکتے ہو. کوچ کے بعد ہم ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں, اگر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے یا ایک انجینئر ہوتا ہے, وہ ایک سوسائٹی میں ایک فیمس ہوتا ہے, مگر وین اٹ کمز اسپورٹس آپ پورے ورلڈ میں اپنا نام کما سکتے ہو. آج میری کوم ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کر منی پور امپہال سے, جنہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ اس کو پورے ورلڈ میں وہ نام کما سکتی ہے. یو ہیو اے گڈ ایگزامپلس, میری کوم ہے, یا ہمارے آج کل کی جو باکسنگ ٹیم بنی ہے وومن کی, مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹ از اٹ سیلف وومن امپاورمنٹ کے. ہمارے 4 ایونٹس میں لڑکیاں اتر رہے اور انڈیا 4 گولڈ لے رہے, تو اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہماری جو کنٹری ہے وومن سپورٹس پہ بہت فوکس کر رہی ہے. آنے والے دور میں یو ول سی ڈفرنٹ ریزلٹس. اور خوشی کی بات یہاں جیسے ہم بولتے تھے 50% women participant. You can see there is a guidelines from IOC, International Olympic Committee, کہ جس بھی سپورٹس میں 50% وومن پارٹیسپیشن نہیں ہوگا وہ سپورٹس اولمپک سے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. اتنا تھرسٹ ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے, اٹ از اے پرائڈ مومنٹ. آج جو انڈین اولمپک ایسوسیشن کو لیڈ کر رہی ہے وہ ہماری وومن ہے, اینڈ دیٹ ٹو شی از اے آؤٹ اسٹینڈنگ اسپورٹس پرسن اینڈ رول ماڈل فار انڈیا, پی ٹی اوشا. سو مجھے لگتا ہے کہ ود ان نو ٹائم there will be revolution change in particularly in women's sports.
ہاں کشمیر میں ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ لیڈی کوچز کو ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا, خاص طور جب ہم مارشل آرٹ جیسے گیمز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایسا پلیٹ فارم انیشلی کریٹ کرنا پڑے گا جس سے ماں باپ کو بھی یہ لگے گا کہ نہیں میں اگر لڑکی کو بھیجوں گا بالکل صحیح ہے, سیف ہے, بیکاز آج بھی ہماری سوسائٹی ہریانہ یا پنجاب جیسی تھنکنگ آج بھی نہیں ہے ریلیٹڈ ٹو اسپورٹس. ہاں پیرنٹس آ رہے وہ آبزرو کر رہے ہیں بچوں کی ٹریننگ, مگر پھر بھی ہمیں وومن اسپورٹس کے لیے ایک الگ پلیٹ فارم بنانا پڑے گا, ایک الگ پالیسی بنانے پڑے گی, ایک پروفیشنل روڈ میپ بنانا پڑے گا, ایک ٹارگٹ بنانا پڑے گا, کیونکہ اگر ہمارے یہاں سے ایک اولمپئن لڑکی میں نکلے گی تو پورا جموں کشمیر کا جو سپورٹس کا روح وہ بدل جائے گا. بالکل. اچھا NIS پٹیالہ میں آپ گئیں اور وہاں سے آپ نے جو کورس کیا تھا کوچنگ کا, تو وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو باقی اسٹیٹ سے آتے ہیں, تو کیسا آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا آگے ہیں ہم سے اور ہم کتنا پیچھے ہیں ان سے؟ جی سر, جب مطلب NIS کی باری تھی, جب میں نے سرٹیفکیٹ کورس کیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس یا ان سے بات کی میں نے, تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو گراس روٹ لیول سے ہی پلیٹ فارم اویلیبل تھے, انفراسٹرکچر اویلیبل تھا, پلس ان کو جو ہے فری آف کاسٹ کوچنگ مل رہی تھی. تو ان کے کہنے کے مطابق یا ان کے کھیلنے کے مطابق مجھے یہ لگتا تھا کہ ابھی JNK ان سے ابھی پیچھے ہیں, چاہے پلیٹ فارم کی بات کریں آپ یا انفراسٹرکچر کی. تو مطلب حالانکہ ابھی کے لیے یہ ہو رہا ہے, پروگریس ہو رہی ہے ابھی کے لیے, مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کشمیر میں, لیکن پھر بھی ان سے ابھی بھی ہم پیچھے ہی ہیں ہر کسی لحاظ سے. تو مطلب پھر بھی میں شکر بھی ادا کرتی ہوں, چاہے LG صاحب ہو یا سیکرٹری آف اسپورٹس کاؤنسل یا DSO میم جو بھی ہے ہماری, کہ مطلب انہوں نے اس کا ایک رخ بھی دے دیا, ایک نئے موڑ پہ ایک اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو لے گئے وہ, جہاں سے ایک بچے کو اگر آپ کھیلو انڈیا کی بات کریں گے تو اس میں فری آف کاسٹ بچے کو کوچنگ مل رہی ہے, ان کو پلیٹ فارم بھی مل رہا ہے. قدم ہے سینٹرل گورنمنٹ کا, یہ ایک بہت اچھا اقدامات اٹھائے ہیں گورنمنٹ نے. تو میں چاہوں گی کہ میں یہ بولوں گی کہ جب میں وہاں تھی تو تب مجھے لگا کہ نہیں کمی ہے ابھی بھی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں, یا ابھی بھی مطلب ہمیں اس اسپورٹس فیلڈ میں ابھی بہت کمیاں ہیں جو کہ پوری کرنی ہے, جو یہ خامیاب فل کرنی ہے. تو تب مجھے لگا کہ نہیں ابھی ہم پیچھے ہیں. ان کے اسکل دیکھ کے ان کو مطلب اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ جو وہاں پہ ہے, ان کو میم نے ابھی بات کی ہریانہ کی وہ یا پنجاب کی بات کروں میں, ہر کسی لحاظ سے ہر کسی مطلب موڑ پہ وہ ہے ابھی مطلب فلی ڈیولپڈ یا پروگریس میں ابھی بھی ہے. مطلب وہاں پہ اسپورٹس کا بہت ہی انعقاد ہوا ہے. بالکل, چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ ہیڈ کر رہی ہے کایکنگ کا, واٹر اسپورٹس کا ایک بہت ہی اہم ستون, تو اوور آل نظر ظاہر بات ہے اب آپ کو پہلے اسٹیٹ کی نظر رکھنی پڑتی ہے لیکن اب پورے ملک کی رکھنی پڑتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واٹر اسپورٹس میں کہاں تک لیڈیز بہت آگے بڑھ رہی ہے؟ سب سے پہلے میں یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ PM پیکیج میں بہت بڑا بوسٹ ملا ہمارے جموں کشمیر سپورٹس کو. جو PM پیکیج ملا, چاہے وہ ہمارا واٹر سپورٹس ہو, ونٹر سپورٹس ہو, یا آپ کے ہر ایک جگہ اسٹیڈیمز بنے. جہاں تک واٹر سپورٹس کی بات کریں, پہلے ہم جموں کشمیر سے بات کریں گے کہ جموں کشمیر میں ایک نیچرل واٹر ریسورسز ہے جس میں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, اور پچھلے 4 سال سے واٹر سپورٹس بہت تیزی کی طرح بڑھ رہا ہے, اور سب سے زیادہ میڈل وننگ گیم ہے ہمارے ریاست میں. اگر دیکھا جائے گا ابھی ریسنٹلی جو SRO 349 جاب SRO جو ہے اس میں جب ایڈورٹائزمنٹ نکلی, اگر 200 پوسٹ ہے اس میں 78 واٹر سپورٹس کی پلیئرز ہیں جن کو جاب ملے گا. تو ایک وہ ہے کہ جو بچہ یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہے اور پھر وہ اسی میں پروفیشنل وے میں یہ کر رہا ہے, تو اس کے لیے ایک راستہ نکل رہا ہے. کیونکہ ایک جو جب اسپورٹس پرسن ہوتا ہے انیشلی اس کو ہینڈ ہولڈنگ کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ وہاں جب وہ ایک لیول پہ ایکسل کرتا ہے اس کو پھر آٹومیٹکلی اسپانسر مل جاتے ہیں, مگر انیشل ہینڈ ہولڈنگ بہت ضروری ہے. جہاں تک بات کریں گے ہم انٹرنیشنل لیول کی, ریسنٹلی ہم اوپن نیشنل چیمپئن شپ تاجکستان کی رزلٹ کی بات کریں گے. بالکل, اور انڈیا بہت اچھا کر رہا ہے, اینڈ ہمارا جو نیکسٹ ٹارگیٹ رہے گا دیٹ ول بی ایشین گیمز جو ستمبر میں ہوگا. اس سے پہلا جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ پریسٹیجیس ایونٹ ہے ازبیکستان میں,
اس میں ہمیں میڈل کے بہت ہوپ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا چاہے روئنگ ہو وہ اولمپک میں کوالیفائی بھی کیا اور میڈل بھی ہے ایشین گیمز کے. اور جو ہمارے ابھی اس سال کے جو ٹارگٹ والے ایونٹس ہیں دیٹ از ازبیکستان ایشین چیمپئن شپ. دا سیکنڈ ول بی ایشین گیمز جو سب سے پریسٹیجیس ایونٹ ہے ہماری کنٹری کے لیے, اور امید کرتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ میڈل کریں گے. تنگی ہے وقت کی تھوڑی تنگی. مجھے بتائیے کہ کچھ باتیں رہ گئی جو آپ سے مجھے کرنی تھی, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ فیوچر کا ویژن آپ نے وزاویز ہاکی کیسا رکھا ہے؟ جی سر بالکل. تو میں مطلب جو ویژن ہے فیوچر کے لیے وہ یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں لانا ہے, ان کو اویئر کرنا, ان کے پیرنٹس خاص کر ان کے پیرنٹس کو اویئر کرنا ہے اس اسپورٹس ریگارڈنگ, بیکاز ابھی بات ہوئی تھی ہماری ویمن امپاورمنٹ کی ان اسپورٹس. تو اگر آپ بچے کو ویمن امپاور کرنا چاہتے ہیں آپ تھرو اسپورٹس بھی ان کو کر سکتے ہیں, بیکاز ایسے ہماری جو بھی انڈور گیمز ہیں جیسے کہ سیلف ڈیفینس ہیں ہم ان کو وہ بھی سکھاتے ہیں, جوڈو کراٹے مارشل آرٹ کے جو بھی ہیں گیمز تو وہ بھی اڈیپٹ کر سکتے ہیں. مطلب ہم تھرو اسپورٹ اب یہ نہیں ہے خالی سیلف ڈیفینس کے لیے ہم کھیل, ہم اس کو ایز اے پروفیشنل وے میں بھی لے جا سکتے ہیں. بلکہ 1-2 منٹ بچ گئے, مجھے بتائیے کہ فیوچر ویژن کے بھی بارے میں بتا دیجیے وزاویز امپاورمنٹ آف ویمن. میں فیوچر میں یہی کہنا چاہتی ہوں, میں جموں کشمیر کو ورلڈ میپ میں دیکھنا چاہتی ہوں واٹر سپورٹس میں, اور میرا خواب ہے کہ جموں کشمیر سے ایک اولمپئن ضرور نکلے واٹر سپورٹس میں. اور لڑکیوں کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں, دیئر ول بی obstacles, failure, setbacks, do not give up, rather fight, focus and target اپنا فکس کریے. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے جب آپ آگے بڑھو گے آگے, کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو ثابت نہیں کرو گے لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں سے فیوچر میں ہماری ایسی لڑکیاں نکلے گی, کیونکہ الٹیمیٹ جو ایم ہوتا ہے وہ اولمپک اور ایشین گیمز ہوتا ہے, ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے جو گورنمنٹ نے ایک پلیٹ فارم دیا, کیونکہ ہمارے ٹائم یہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا. آج آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ واٹر سپورٹس ہو, ونٹر سپورٹس ہو, کوئی بھی کھیل ہو, اگینسٹ آل آڈز جیسے میں نے پہلے ذکر کیا پی ایم پیکیج میں بڑا بوسٹ ملا, اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو آور آنریبل ایل جی صاحب. اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ بھی بہت تیزی کی طرح کام کر رہا ہے فار ڈیولپمنٹ, اینڈ ناؤ وی نیڈ اے پروفیشنل پلاننگ اینڈ اگریسو پش. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں ہم یہاں سے اولمپئنس اور ایشین گیمز میڈل ونرز پروڈیوس کریں گے. ود دس ہیپی نوٹ, اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے حوصلہ رکھا ہے کہ آگے بڑھنے کا کوشش کر رہے ہیں آپ بڑھنے کی, تو اس سے زیادہ اور بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ ناصر. پھول والا, کیٹنگ والا, بینڈ والا, یہ لو بھائی. بینڈ بجے گی پاپا, اگر گڑبڑ ہوئی تو گئے پیسے. ارے نہیں بھائی, بینک سنبھال لے گا. کیسے؟ میں نے پازیٹیو پے سسٹم پر رجسٹر کیا ہے. بینک کو چیکس اور بینیفیشریز کی تفصیلات دے دی ہیں. بینک جانچ کرے گا, تصدیق کرے گا. تفصیلات مختلف ہوئی تو کلیئرنس نہیں. اچھا لائیے مجھے دیجیے. فوٹو والا, لائٹ والا, منڈپ والا. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, چوکن